بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام گلزار ہے۔ میں بہت ہی زیادہ عیاش قسم کا لڑکا تھا۔ میرے بابا کا کاروبار تھا، لیکن میں نے کبھی کاروبار میں دلچسپی نہیں لی اور پھر میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن انہوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے میری شادی کروا دی تھی، جو ان کے دوست کی بیٹی تھی اور بہت ہی زیادہ پڑھی لکھی تھی۔ وہ لڑکی تھی تو خوبصورت، لیکن کوئی اتنی زیادہ حسین بھی نہیں تھی، اور میں ہمیشہ سے ہی خوبصورت لڑکیوں کا دیوانہ تھا۔ لیکن بابا نے کہا کہ وہ بہت ہی زیادہ سمجھدار ہے اور تمہارے ساتھ کاروبار سنبھالے گی۔ ویسے کاروبار تو مجھے ہی سنبھالنا تھا، لیکن مجھے کاروبار کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔ میری بیوی گھر آ گئی اور ایک ہفتہ تو سکون سے گزر گیا، لیکن اس کے بعد اس نے ہر معاملے میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ کاروبار میں اسے ہر چیز کا پتہ تھا، اس کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ اسے ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتا تھا کہ کوئی بیمار ہے تو اسے کون سی دوائی دینی ہے اور اس کو وہ بیماری کیوں ہے۔ کاروبار میں کیا کریں گے تو کاروبار بہتر ہو جائے گا، کیا کریں گے تو خراب ہو جائے گا۔ میری بیوی مجھے ہر بار نیچا دکھاتی رہتی تھی اور یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس لیے میرا دماغ کھا رہی تھی۔ اس کو یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ میں نے صرف میٹرک کیا ہے، وہ بھی رشوت دے کے۔ میں پاس ہوا تھا، نہیں تو میں فیل تھا۔ اس نے مجھے بہت باتیں سنائی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کے ابو نے تو ہمیں یہ بات نہیں بتائی، لیکن ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ ابھی بھی اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے پڑھائی نہیں کرنی ہے، میں تو کاروبار سنبھالوں گا۔ وہ کہتی تھی کہ کاروبار آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ وہ خود کو ہر معاملے میں مجھ سے بہتر سمجھتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ اگر پڑھ لکھ جائیں گے تو کاروبار سنبھالنا آپ کے لیے آسان ہوگا، لیکن اگر ایک ان پڑھ انسان کاروبار سنبھالے گا تو وہ اس کو بھی خراب کر دے گا۔ میری بیوی نے مجھے بہت نیچا دکھایا تھا، یا پھر شاید اس کی بات ٹھیک تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے نیچا دکھا رہی ہے۔ ہم لوگ روز لڑائی کرتے تھے اور وہ میری بے وقوفیوں سے تنگ آ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنے اوپر زیادہ غرور نہیں کرو، عورت کو ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے، عورت مرد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ مرد نہیں ہوگا تو یہ معاشرہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے گا۔ تمہاری ساری تعلیم اور ساری عقل دری کی دری رہ جائے گی۔ بنا ایک مرد کی مدد کے نہ تم ماں بن سکتی ہو، نہ ہی اس گھر کو چلا سکتی ہو، اور کاروبار بھی اکیلی نہیں سنبھال سکتی۔ اگر عورت یہ کہتی ہے کہ عورت ماں ہوتی ہے تو مرد کی وجہ سے ماں ہوتی ہے۔ مرد کے بغیر عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تم کچھ بھی نہیں میرے بغیر، تم کچھ بھی نہیں ہو، سمجھ آئی؟ تمہیں معاشرہ عزت دے گا تو میری وجہ سے، کہ یہ شادی شدہ عورت ہے اور فلاں انسان کی گھر والی ہے۔ لیکن تم ان باتوں کو مانو گی نہیں، لیکن جس دن تمہیں یہ بات سمجھ آئے گی اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میری بیوی کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی تو تم 2 سال کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ 2 سال بعد جب تم واپس آؤ گے تو میرے پاس سب کچھ ہوگا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس طرح کی فضول باتیں مت کرو، ہوا میں تیر مت چلاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارے پاس 2 سال میں، تم سب کچھ گنوا دو گی۔ بیوی نے کہا کہ اگر میں نے کچھ خراب کیا تو میں تمہیں واپس کر دوں گی، کیونکہ میرے ماں باپ کی جائیداد ہے، تمہارا نقصان میں پورا کروں گی، لیکن میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں کہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میری بیوی نے اتنا بھر کے چیلنج کیا کہ میں نے بھی وہ چیلنج قبول کر لیا۔ ویسے بھی میں اس سے دور بھاگنا چاہتا تھا کہ وہ میرا بہت دماغ کھاتی تھی۔ وہ آفس کی 4 دیواری میں بیٹھ کر تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں کسی مقبرے میں بیٹھا ہوں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ میں سیر کرنا چاہتا تھا، آزاد ہونا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ابا کا ایک فلیٹ ہے یہاں سے دور شہر میں، تو وہاں پر چلے جاؤ، 2 سال تک وہیں رہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، اس کے بعد تم واپس آؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا یہاں پر کیا ہوا ہے۔ میں تھوڑا سا بے وقوف تھا، ساتھ ہی جذباتی بھی تھا، اور جب ایک انسان بے وقوف اور جذباتی ہو تو یہ کافی خطرناک جوڑ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور میں وہاں سے دور ایک فارم ہاؤس میں چلا گیا، پہاڑوں میں تھا۔ وہاں پر تو میں جا کے بہت خوش تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میری بیوی کچھ بھی نہیں کر پائے گی، اور جب واپس آؤں گا تو اس کا غرور ضرور مٹی میں مل جائے گا۔ اس کے بعد وہ میرے قدموں میں ہی بیٹھے گی، واپس آؤں گا، مان جائے گی کہ تمہاری بغیر مجھے معاشرے والوں نے جینے نہیں دیا، بالکل لائن پہ آ جائے گی، اور تب تک میں بھی اپنی زندگی کو انجوائے کر لوں گا۔ اور واقعی میں اپنی زندگی جی رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں فون بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے تمہارے فون کرنے کی،
تم ایک بیوقوف انسان ہو اور تمہیں سیدھا کرنے کا طریقہ مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ یہ کون سی عورت تھی، یہ کہاں سے آئی تھی جو مرد کو سیدھا کرے گی؟ اور عورت میں اتنی ہمت کہاں ہوتی ہے؟ اور اللہ نے اسے دماغ بھی مردوں سے کم دیا ہوتا ہے۔ عورت بیوقوف مخلوق ہے، اسی لیے مجھے یقین تھا کہ میری بیوی پچھتائے گی۔ ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ ہار گئی تو اس کے بعد ساری زندگی میری غلامی کرے گی اور میرے سامنے آواز تک نہیں اٹھائے گی۔ میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس کا انجام یہی ہونے والا تھا۔ کسی کو جان سے مارنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اس کا غرور توڑنے میں مزہ آتا ہے، اور جن کو اپنے آپ پر غرور ہوتا ہے مجھے ایسے انسان بالکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں۔ میں فارم ہاؤس میں سکون سے رہنے لگا اور یہاں پر میرے دن بہت اچھے گزرنے لگے۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، میں اپنی زندگی کو اچھی طرح گزار رہا تھا، جب ایک رات میرے ساتھ کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ میں نے دیکھا کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران ہوا، اتنی بارش میں باہر کون ہے؟ باہر طوفان آ رہا ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ طوفان تو میرے دروازے تک بھی آ گیا تھا۔ یہ کوئی پٹھان لڑکی تھی جس نے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی اور بالوں کی چٹیاں بنا رکھی تھی۔ اس کے لمبے بال تھے، چہرے پہ نشان بھی تھے جیسے کہ پٹھانوں کے ہوتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں تھیں اور آدھا چہرہ اس نے چھپایا ہوا تھا۔ کہنے لگی کہ باہر بڑی بارش ہو رہی ہے، میرا گھر تو پہاڑ پہ ہے، میں نہیں جا سکتی، راستے میں گر جاؤں گی، کیا آپ مجھے ایک رات کی پناہ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا، اس کو چائے بنا کر دی اور ایک گرم کمبل بھی دیا کیونکہ وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ تم یہیں پر سو سکتی ہو، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ جبکہ جانے کا تو میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، میں تو ہمیشہ سے ہی حسن کا شیدائی تھا۔ میری کئی لڑکیوں سے دوستی بھی تھی، لیکن ابا نے جانے سے پہلے میری شادی کروا دی۔ اگر وہ میری شادی نہیں کرواتے تو ابھی تک میں اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا ہوتا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ ہی مجھے نظر آ رہا تھا، لیکن خوبصورتی نقابوں میں کہاں چھپتی ہے جناب۔ وہ کتنی خوبصورت تھی اور اتنی پیاری لگ رہی تھی، میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کچھ کھاؤ گی کہ نہیں؟ اس نے کہا مجھے کھانا نہیں کھانا ہے، جلدی جلدی یہ بارش رک گئی ہے، جبکہ رات کے 12 تو ویسے ہی بج چکے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ تم اتنی بارش میں باہر کیا کر رہی تھی؟ تو کہنے لگی کہ دراصل ہم لوگ دودھ بیچنے کا کام کرتے ہیں، میرے بابا اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ گائیں وغیرہ ہیں، تو میں دودھ کی ڈلیوری دینے کے لیے ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ راستے میں ہی بارش ہوگی اور میں واپس نہیں جا سکتی کیونکہ راستے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور میرا گھر تو پہاڑ کے اوپر ہے۔ اس کا لہجہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے پٹھانوں کا ہوتا، اور وہ مشکل سے اردو بول رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، انسان مشکل میں ہی کسی کے کام آتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام گل بانو ہے۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش میری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں اسی سے شادی کر لیتا، شادی نہ کرتا تو کم سے کم اسے رشتہ تو رکھتا۔ کتنی خوبصورت تھی یہ لڑکی، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد سوچا کہ میری شادی ہوئی ہے، اس بات کا اس کو تو نہیں پتہ، اور میری بیوی کو بھی نہیں پتہ کہ میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں، اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن خالی میری نیت خراب ہونے سے کچھ نہیں ہوتا تھا، اس لڑکی کی بھی نیت خراب ہونی چاہیے تھی، پر ایسا لگ رہا تھا۔ خیر، میں اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن ابھی بھی اس کی خوشبو آس پاس موجود تھی، مجھے اس کی خوشبو آ رہی تھی اور میں ساری رات نہیں سویا تھا۔ صبح صبح وہ وہاں سے جا چکی تھی، مجھے بڑا افسوس ہوا تھا۔ ایسا لگا کہ موقع گنوا دیا، کوئی بات ہی کر لیتا، اس سے یہی پوچھ لیتا کہ دوبارہ ملے گی یا نہیں، لیکن میں نے شرافت میں آ کر اپنے دل پر زخم لگا لیا۔ میری بیوی تو تھی، لیکن اس میں بیوی والی کیا بات تھی؟ 2 ہفتے رہی نہیں میرے ساتھ اور میرے ساتھ بحث کرنی شروع کر دی، چیلنج دینے شروع کر دیے۔ مجھے منہ پر کہنے لگی کہ تم بے وقوف ہو، تم ہو ہی ان پڑھ۔ جب عورت مرد کی عزت نہ کرے تو پھر مرد کے دل میں محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ بلا وجہ ہی میں نے ایسی عورت سے وفاداری نبھائی جو اس کے قابل بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو فون تک نہیں کیا۔ 2-3 مہینے اسی طرح گزر گئے اور میں اس حسینہ گل بانو کے خیالوں میں گم تھا۔ اس کو میں نے کل رات دیکھا تھا، سوچنے لگا کہ پھر سے بارش اور طوفان آ جائے اور اسے میرے دروازے تک لے آئے، لیکن ایک دن وہ خود ہی آگے اور کہنے لگی کہ آپ نے دودھ خریدنا ہے تو آپ میرے سے خرید سکتے ہیں۔ میں تو اس کے لیے جان دینے کو بھی تیار بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں ضرور، مجھے روز کا 2 کلو دودھ چاہیے۔ میں نے کہا کہ دودھ کا بہانہ کروں گا تو روز روز اس کا دیدار ہو جائے گا، پر اس نے کہا کہ روز نہیں آ سکتی، لیکن ہفتے میں 2 دن آپ کے گھر دودھ دینے کے لیے آ جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اسی طرح وہ آنے جانے لگی اور میری اس سے باتیں ہونے لگی۔ میں نے کہا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، کتنے بچے ہیں تمہارے؟ جبکہ میں پہچان گیا تھا کہ شاید اس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، میں ایک ہی بھائی ہوں اور میرے گھر والے میری شادی کروانا چاہتے ہیں، مجھے گھنٹی گلے میں نہیں ڈالنی تھی۔
میں پہلی والی سے ہی بہت زیادہ تنگ تھا، لیکن گھنٹی بجانی ضرور تھی، اسی لیے میں نے اسے اپنی باتوں میں الجھانا شروع کیا، اور وہ بہت ہی معصوم تھی۔ آہستہ آہستہ میری باتوں میں آنے لگی، دن اسی طرح گزرنے لگے۔ ایک دن مجھے مینیجر کی کال آئی اور اس نے کہا کہ کاروبار تو بڑا ہی بیکار جا رہا ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ میں بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے میری بیوی کے غرور کو دھکے پڑنے شروع ہو گئے ہیں، جتنا نقصان کرے گی وہ تو میں اس سے ہی پورا کروں گا۔ لیکن یہ بات سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس سے کاروبار سنبھالا نہیں جا رہا۔ عورت کا کام گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے، کچن کو سنبھالنا ہوتا ہے، آٹا گوندنے، روٹی پکائے، زیادہ سے زیادہ ہانڈی پکائے، اس کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتی ہے؟ اور اگر تھوڑی پڑھ لکھ گئی ہے تو کوئی مہینے کی 10-15 ہزار والی نوکری کر سکتی ہے، وہ بھی پیسے پھر اس نے اپنے اوپر ہی ضائع کر دینے ہیں۔ اور میری بیوی چلی تھی میرے ساتھ پنگا لینے، کہتی تھی کہ تمہارے بغیر کاروبار بھی بنا لوں گی، بچہ بھی پیدا کر لوں گی۔ اسے اپنی عقل اور پڑھائی پر بہت غرور تھا نہ۔ یہ بات سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس کا غرور آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے۔ ادھر گل بانو کے ساتھ میری دوستی کافی گہری ہوگی۔ اب تو اس نے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ اسے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اور اس کا دل جیتنے کے لیے میں نے اسے اپنی شادی کی سونے کی انگوٹھی بھی دے دی۔ اس نے کہا کہ یہ کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ تمہارا تحفہ ہے تاکہ تمہیں ہمیشہ میری یاد آتی رہے۔ اس نے انگوٹھی اپنے پاس رکھ لی اور کہا کہ میں ہمیشہ اسے سنبھال کر رکھوں گی، آپ نے مجھے دی ہے۔ آہستہ آہستہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملنے لگے، آہستہ آہستہ وہ لڑکی بھی میرے قریب آنے لگی، لیکن وہ اپنا چہرہ نہیں ٹھیک سے دکھاتی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے گھر سے اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو مجھ سے شادی بھی کرنی ہوگی، لیکن میں نے اسے کسی طرح اپنی باتوں میں الجھا لیا۔ ایک دن وہ میرے گھر میں ہی موجود تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہیں رکو، میں دودھ والا برتن لے کر آتا ہوں۔ جب میں کچن میں گیا تو مجھے مینیجر کی کال آئی۔ اس نے کہا کہ کاروبار کا بہت ہی برا حال ہو گیا ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ جتنا بھی نقصان کرے گی بعد میں خود ہی پورا کرے گی، اس لیے میں نے اس کی بات ٹھیک سے نہیں سنی، اور اسی دن میں نے اس خواہش کو پورا کر لیا جو گلبانوں کو دیکھتی میرے دل میں جاگی تھی، لیکن صبح کی روشنی ہونے سے پہلے ہی وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ میں بھی اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن شاید اسی لیے کہ میں دوبارہ سے خوش قسمت بن سکوں، ورنہ تو وہ چلی گئی تھی، اور یہ بھی اچھی بات تھی کیونکہ میں اسے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ میری بیوی نے جو وقت مجھے دیا تھا اس میں سے 13 مہینے گزر چکے تھے، ابھی کچھ ہی مہینے باقی تھے۔ میں نے وہیں پر آرام و سکون سے سارا وقت گزار دیا، اور تقریباً 2 مہینے پہلے ہی واپس اپنے گھر آ گیا۔ گھر آنے سے پہلے میں سب سے پہلے آفس میں گیا، دیکھنا چاہتا تھا کہ ابھی تک کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن جب آفس میں گیا تو حیران رہ گیا، یہ تو وہ آفس لگ ہی نہیں رہا تھا۔ یہاں کی ہر چیز نئی تھی، پورے آفس کو سجایا گیا تھا، اور یہاں پر بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے، اور ایسے کام کر رہے تھے کہ جیسے سارے پاکستان کا کام اسی آفس میں ہو رہا ہے۔ میں حیران رہ گیا جب میں نے اسکور انڈیکس دیکھی جو کہ سامنے ہی ایک بڑی سی اسکرین پر چل رہی تھی، تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہماری کمپنی تو نمبر پر جا رہی تھی، لیکن یہ کیسے ہوا؟ میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہ کمپنی پاکستان کی نمبر 1 کمپنی ہے۔ اور جب میں نے کہا کہ میں نے مینیجر سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں نے تو آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ ہاں سر، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو آپ کو اس لیے جھوٹ بول رہا تھا کہ آپ جب آئیں تو آپ بہت زیادہ حیران ہو جائیں۔ ہماری کمپنی نے تو بڑی ترقی کر لی اور اس سے اور بزنس ٹاپ پر جا رہا ہے۔ یہ سب میڈم کی محنت ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ محنت سے ہوا ہے، کچھ شارٹ کٹ سے نہیں۔ یہ سب کچھ آپ کی بیوی کی محنت سے ہوا ہے۔ انہوں نے واقعی اس کمپنی کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا۔ میں حیران رہ گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ واقعی یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ میری بیوی تو اپنے پہلے دعوے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پھر میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں نے گھر کو باہر سے دیکھا میں مزید حیران رہ گیا۔ گھر کو بھی کلر کیا گیا تھا، اس کا کلر بدل دیا گیا تھا۔ گھر کے سارے لان، دیوار، سب کچھ ایک دم صاف تھا۔ لان میں تو ابھی بھی مالی کام کر رہا تھا، اور یہ دیکھ کر تو میں اور بھی حیران رہ گیا کہ جس جگہ پر میری پرانی سی گاڑی کھڑی ہوتی تھی آج وہاں ایک بڑی لینڈ کروزر کھڑی تھی، جس کو دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے کچھ مہینے پہلے ہی شو روم سے نکلوایا گیا تھا، اور وہ چمکتی ہوئی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں تو حیران رہ گیا کیونکہ میری بیوی تو اپنے دوسرے دعوے میں بھی کامیاب ہو گئی تھی، لیکن آج بھی جیت میری تھی کیونکہ وہ تیسرے دعوے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ میرے بغیر بچہ کیسے پیدا کر سکتی تھی؟ شرط اور اصول لگانے تو بڑے آسان ہوتے ہیں، لیکن شرط اور اصولوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بات پوری نہیں ہوتی اور آپ اپنے پورے دعوے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ وہ شرط بھی ہار جاتے ہیں۔ اور میری بیوی نے تو مجھے کھلا چیلنج کیا تھا۔ سب سے زیادہ ہنسی بھی مجھے اس کی اسی بات پر آئی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ وہ میرے بغیر بچہ پیدا کر لے گی۔
میرے بغیر بچہ پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو مجھ سے بے وفائی کرنی پڑتی، اور اگر اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے تو آج تو میں اسے ویسے ہی چھوڑ دینے والا تھا، کیونکہ کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ اس کی غیر موجودگی میں عورت کسی اور کے ساتھ رہے۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو گھر اندر سے بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میری بیوی اکیلی بیٹھی ہوگی اور کہے گی کہ تمہارا گھر اور کاروبار تو میں نے سنبھال لیا، لیکن تمہارے بغیر بچہ پیدا نہیں کر سکی، مجھے معاف کر دو۔ یا اس کا غرور ٹوٹ چکا ہوگا۔ لیکن میری بیوی کی گود میں پیاری سی بچی تھی جس نے سر پر پنک کلر کا ریبن پہن رکھا تھا۔ اسی سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ لڑکی ہے، کیونکہ وہ بچی تو بہت ہی زیادہ چھوٹی لگ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا اور ابھی یہی دیکھ رہا تھا کہ ایک نوکرانی بچے کو بھی اٹھا کر لائی جو اس بچی جتنا ہی لگ رہا تھا، اور اس نے لڑکوں والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری بیوی نے جڑواں بچے پیدا کیے تھے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جب میری بیوی نے میری طرف دیکھا تو وہ بالکل بھی حیران نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا آگے آپ، میں نے تو سنا تھا آپ پہلے آفس گئے تھے، مجھے خبر مل گئی تھی، کیونکہ وہاں پر سب میرا ہے، مجھے وہاں کی پل پل کی خبر ہوتی ہے۔ ادھر آئیں، اپنے بچوں کو نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں، یہ بچے آپ کے ہیں۔ میں غصے سے لال پیلا ہو گیا اور میں نے کہا کہ کس کے بچے؟ کہاں کے بچے؟ تم نے مجھے 2 سال کے لیے یہاں سے نکالا تھا کہ تم اپنے کسی یار کے ساتھ رنگ رلیاں منا سکو، اور اس کے بچے پیدا کر کے بیٹھی ہو اور مجھے کہتی ہو کہ یہ میرے بچے؟ یہ میرے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے تمہیں 2 سال سے دیکھا تک نہیں ہے۔ شرم نہیں آتی اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنی بڑی مکھی آنکھوں سے دیکھ کر نکل جاؤں گا؟ یہ میرے بچے بالکل بھی نہیں ہیں۔ میری بیوی نے کہا کہ تمہارا کوئی ریکارڈ ہسپتال میں موجود تھا، اس کے ساتھ اپنے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، یہ بچے تمہارے ہیں رپورٹ کے مطابق۔ اگر پھر بھی تمہیں یقین نہیں ہے تم دوبارہ ٹیسٹ کروا سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے کسی ٹیسٹ پر یقین نہیں ہے، آج کل سب کچھ پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے، تم کسی کو بھی خرید سکتی ہو، تمہارے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، یہ بچے میرے نہیں ہیں اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میری غیر موجودگی میں تم نے کسی کے ساتھ منہ بھی کالا کیا ہے، اس کے بچے بھی پیدا کیے ہیں، اور اب مجھے ان بچوں کا باپ بنا کر اپنے گناہ کو چھپانا چاہتی ہو۔ میری بیوی نے کہا کہ اتنی ہی باتیں کرنا جتنی بعد میں تم برداشت کر سکو، وہی لفظ بولنا جن پر بعد میں تمہیں زیادہ شرمندگی نہ ہو۔ وہ اتنے غرور سے یہ بات کیسے کہہ سکتی تھی؟ اس کی آنکھوں میں اتنا غرور تھا، ابھی بھی اس کی گردن ہوا میں تھی۔ کیا وہ واقعی جیت گئی تھی؟ لیکن میں یہ بات کیسے مان سکتا تھا کہ یہ بچے میرے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور پھر اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا ثبوت ہے جس کو دیکھ کر تمہیں یقین آ جائے گا کہ یہ بچے بھی تمہارے ہیں، اور اس کے بعد تم مجھ سے نظریں ملانے کی قابل نہیں رہو گی۔ اسی لیے وہ ثبوت دیکھے بنا ہی ان بچوں کو اپنا لو، تاکہ تمہاری عزت بھی رہ جائے اور میری عزت بھی رہ جائے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی ہوا میں تیر چلا رہی ہے، اس لیے میں نے اس بات پر یقین نہیں کیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ دکھا دو مجھے ثبوت، میں نہیں ڈرتا۔ جب میں نے 2 سال سے تمہاری شکل تک نہیں دیکھی تو بچوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری بیوی نے بچے نوکرانی کو دیے اور کہا کہ ان کو سلا دو اب کمرے میں، اور میری بیوی موجود تھی۔ میری بیوی قریب آئی اور میرے سامنے اپنی ہتھیلی کو بھیج کر بولی کہ اسی کے اندر وہ ثبوت ہے۔ میں بھی حیران تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، لیکن جب اس نے اپنی ہتھیلی کھولی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر جو چیز تھی وہ اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ بچے میرے ہی ہیں۔ اور پھر میری بیوی نے پٹھانوں کے سے لہجے میں کہا کہ کیا ہوا صاحب، تم نے ہم کو پہچانا نہیں؟ ہم تمہاری معشوقہ ہیں، گل بانو نام ہے ہمارا۔ میں اپنی بیوی سے دور ہٹ گیا، جیسے وہ میری بیوی نہیں بلکہ میری بیوی کی روح تھی، کیونکہ یہ گل بانو کی طرح کیسے بول رہی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی جو گل بانو کو میں نے تحفے کے طور پر دی تھی، اور وہ میری شادی کی انگوٹھی تھی۔ اس کا مطلب کہ میری بیوی گل بانو تھی، وہ بھیس بدل کر میرے پاس آیا کرتی تھی۔ میری بیوی بری طرح ہنسنے لگی اور اس کے بعد بولی کہ میں سانولی سی لڑکی تھی، مجھے گورا بننا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور کسی پٹھان کا حلیہ بنانا آج کل کیا مشکل ہے؟ لوگ تو میک اپ سے اپنے چہرے پر جلے ہوئے نشان بھی چھپا لیتے ہیں، یہ بھیس بدلنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم میرے جال میں پھنس گئے۔ ویسے بھی میں نے کبھی تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، میں ہی دودھ بیچنے والی بن کر یہاں سے 1.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے پہاڑی علاقے میں تمہارے پاس آ جایا کرتی، اور تم نے جس لڑکی کے حسن کا فائدہ اٹھایا وہ تمہاری اپنی بیوی تھی۔ تم ایک گھٹیا گرے ہوئے انسان ہو جس نے مجھ سے بے وفائی کی میری غیر موجودگی میں، اور اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اسے معافی مانگ لی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، سارا کاروبار بھی اس کے ہاتھ میں تھا اور یہ دونوں میرے ہی بچے تھے۔ میں بری طرح معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، تم واقعی جیت گئی، میں ہار گیا۔
میں تمہارا غرور توڑنا چاہتا تھا، لیکن میرا اپنا سب کچھ ختم ہو گیا، میں بہک گیا تھا۔ میں نے کسی کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا، جو کیا تمہارے ساتھ کیا، معاف کر دو مجھے۔ تم کو ہمارے بچوں کی قسم ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے 14 دن تک مجھے کافی ترسایا، اس کے بعد بالآخر مجھے معاف کر دیا اور میں اپنے بچوں سے بھی ملا، اور آج میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں۔ میرے جیسے مرد کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، جس نے عورت کو بہت بیوقوف سمجھا اور پھر کمزور بھی۔ لیکن عورت کبھی بیوقوف اور کمزور نہیں ہوتی، عورت کو ہرانا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ میں اس بات کو مان گیا، اسے بحث میں ہارنا بہت مشکل ہے، اور عورت کو زندگی میں کبھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔